بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو وہ امریکی کونسل جنرل برائن ڈی ہنٹ تو یاد ہوگا، گورا، سفید شلوار قمیض، کالی واسکٹ، ایسے ہی لگتا تھا جیسے ہمارے گوال منڈی کا کوئی بٹ ہو۔ اسی وجہ سے لوگ اسے برائن ڈی ہنٹ کی بجائے برائن ڈی بٹ کہہ کے یاد کیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر یہاں پہ بھیجا نہیں آج کی گفتگو میں۔ حالیہ دنوں امریکہ کی پبلک ڈپلومیسی اور پولیٹیکل ڈپلومیسی کے کچھ ہمیں مظاہر یہاں پہ دیکھنے کو ملے۔ سب سے پہلے تو ان کی نائب وزیر خارجہ یہاں پہ آئیں اور انہوں نے ملاقات کی آرمی چیف سے، وزیر خارجہ سے وہ ملی، دیگر اعلیٰ حکام سے۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم سے میں ملوں گی۔ وزیر اعظم سے درخواست کی گئی، وزیر اعظم نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہم منصب جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے مل سکتی ہیں، مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو امریکہ کے پریزیڈنٹ کریں۔ یہ ایک اصولی موقف ہے پاکستان کا امریکہ کا، پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے افغانستان سے انخلا کے حوالے سے ایک ناراضگی کی کیفیت ہے۔ معاملہ یہیں پہ نہیں رکا، اس کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، جو چارج ڈی افیئر امریکہ کی یہاں پہ ہیں، اینجیلا ایگلر، وہ گئی ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے مریم نواز سے الگ ملاقات کی، شہباز شریف سے الگ ملاقات کی، اسپیکر صوبائی اسمبلی پرویز الہی سے بھی ملاقات کی۔ پرویز الہی سے ملاقات کو میں تو سمجھتا ہوں کہ برائے وزن بیعت تھی، اس کی سیاسی حوالے سے اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت جو تھی وہ شہباز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی تھی، اور دونوں سے الگ الگ ملاقات ہوئی، ایک ہی دفعہ ایک ہی نشست میں ملاقات کیوں نہیں ہوئی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون عملی طور پہ دو حصوں میں بٹ چکی ہے۔ ہم اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں اس کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں کہ شین اور میم مسلم لیگ جو ہے وہ عملاً بن چکی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک جگہ پہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ امریکی چارج ڈی افیئر کا ملنے کا مقصد کیا تھا؟ دونوں سے مریم نواز سے وہ ملی اور انہوں نے مریم نواز کی جو جد و جہد ہے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ ان کی سیاسی جد و جہد کیا ہے، امریکی بہتر جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے سلام بھی کیا اس جد و جہد کو۔ تو ہمیں اس جد و جہد کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سی جد و جہد ہے جس کا فائدہ جمہوریت کو ہوا، جس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو اب تک ہوا، یا پھر اپوزیشن کا کوئی نظریاتی شکل بنی جس جد و جہد۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ جہاں تک بات ہے شہباز شریف سے ملاقات کی، تو شہباز شریف نے ان کے اعزاز میں ایک ظہرانہ دیا، دعوت دی، اور اس دعوت کا انہیں حکم کہاں سے آیا تھا؟ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف پچھلے کچھ عرصے سے کوشش کر رہے تھے امریکی حکام سے رابطوں کی۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت سے لوگوں کو ہائر کیا، لابیسٹ جو ہیں وہاں پہ کئی لابیز کام کر رہی تھیں۔ خاص طور پہ ان کے لیے جو لابیسٹ کا کام کر رہے ہیں وہ افغانستان کی سابق حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار رہے ہیں وہ لوگ۔ میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے اور تو کوئی نہیں آ سکا وہاں پہ۔ انہوں نے سعودی ایمبیسی سے درخواست کی تھی، انہوں نے ترکی کے ایمبیسیڈر کو درخواست کی تھی برطانیہ میں جو مقیم تھے، لیکن پاکستان کے ساتھ ریاستی تعلقات کے حوالے سے انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف کی دعوت قبول نہیں کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حامد کرزئی جو سابق صدر ہے افغانستان کے، وہ میاں نواز شریف کی عیادت کے لیے گئے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ انہیں دعوت دی گئی، انہیں کہا گیا کہ آپ ہمیں یہاں پہ مزاج پرسی کے لیے آئیں تاکہ خبر بنے، دنیا کو بتایا جا سکے کہ میاں نواز شریف الگ تھلگ ہو کے بھی ایک کونے میں بیٹھے دنیا میں پھر بھی وہ عالمی رہنماؤں کی نظر میں ہے اور ان کی ایک اہمیت ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلی افغان حکومت جو تھی، اشرف غنی حکومت، اس میں جو افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر تھے محب اللہ، جو پاکستان کو گالیاں دیتے تھے، ان کے حوالے سے بھی ہم ایک سابق ویڈیو میں ان کا ذکر کر چکے ہیں۔ تو وہ بھی میاں نواز شریف سے ملے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آزاد کشمیر میں الیکشنز ہو رہے تھے، اور اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں جو اچھی پوزیشن میں تھی وہاں پہ شکست ہوئی۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ اب میاں نواز شریف نے افغانستان کے انہی رہنماؤں کے ذریعے سے امریکی حکام سے رابطہ کیا،
اور انہیں قائل کیا کہ آپ وہاں پہ ہماری جماعت کو سپورٹ کریں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی جماعت کو ایک بیرونی طاقت سپورٹ کرتی ہے تو اس کے مفادات بھی ہیں، یہ تو لین دین ہوتا ہے. اب یہ ان کے لیے کیا خدمات انجام دیں گے اور امریکہ ان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو مستقبل کا ایک منظر نامہ بنتا ہوا دکھائی دے گا. بالفرض پہلے بات ہے یہ مشکل دکھائی دے رہا ہے، لیکن بالفرض اگر مسلم لیگ نون امریکہ کی مدد سے دوبارہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو پھر منظر نامہ کیا بنے گا. امریکہ کی دلچسپی پاکستان میں کیا ہے؟ امریکہ کی دلچسپی یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے ایک محکوم ریاست کے طور پہ علاقے میں کردار ادا کرے. پاکستان چین کی بجائے بھارت کا ساتھ دے. سی پیک گوادر یہ پروجیکٹ بند کر دیے جائے. پھر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اپنا ایٹامک پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کرے یا کیپ کرے. یہ چانسز ہو سکتے ہیں. امریکہ کے تو یہ اب خواہشیں ہیں. اب ان خواہشات کو رکھتے ہوئے ایک اور خواہش امریکہ کی یہ ہوگی کہ افغانستان کے ریفرنس سے افغانستان میں امریکہ دوبارہ آنا چاہتا ہے، فوجی لحاظ سے نہیں، انتظامی سطح پہ. تو امریکہ وہاں پہ اپنی پریزنس رکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے مسلم لیگ نون اگر حکومت میں آتی ہے تو کیا انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، کس طرح سے، یہ پیش نظر ہو سکتی ہے چیزیں. اور مسلم لیگ کو اس کے بدلے میں کیا امریکہ دے سکتا ہے. ابھی فوری طور پہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ FATF کی تلوار لٹکی ہوئی ہے ہمارے سر پہ. پھر یہ ہے کہ IMF کی کڑی شرائط نے یہاں پہ مہنگائی اور معاشی جو حالت ہے اسے تباہ کن بنا دیا. تو اگر امریکہ اشارہ کرے تو IMF اپنی شرائط نرم کر دے گا، مزید قرضے دے دے گا نرم شرائط پہ. ورلڈ بینک کچھ قرضے دے دے گا، اور اسی طرح سے ایشیائی ترقیاتی بینک اور باقی دنیا کے جو ممالک ہیں ان سے تجارتی لین دین ہمارا بہتر ہو جائے گا. تو اس سے ہماری معیشت کو جو ایک بڑا دھچکا پہنچا ہوا ہے اس وقت، اور ڈالر کی جو قیمت ہے اوپر جا رہی ہے اس کی قدر، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی حد تک کنٹرول ہو جائیں گی. اور پھر ہمیں بتایا جائے گا کہ مسلم لیگ نون کے پاس ایک جادوگر ہے، ایک مالیاتی اور معاشی جادوگر ہے جس نے سارا کچھ یہ مینج کر لیا. یہ منظر نامہ ہے جو بن سکتا ہے. تو یہ اس پہلو پہ بات نہیں ہو سکی پاکستان کے میڈیا میں جس طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ اگر امریکی رابطے میں آئے ہیں تو ان کی غرض و غایت کیا ہے، اور دونوں طرف کے مقاصد کا جائزہ اور مطالعہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ نئے انکشافات کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ.